غزوہ بنی المصطلق کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، دشمن کے حملہ کرنے کا ڈر تھا، تو اللہ کے نبی نے لشکر کو تو سونے کا حکم دیا، لیکن کچھ صحابہ کی ذمہ داری لگا دی کہ جاگ کر نگرانی کرتے رہو، دشمن یہ دیکھے گا کہ سب سو چکے ہیں تو حملہ کرے گا، لیکن اگر اکا دکا لوگ بھی جاگ رہے ہیں تو شیطان حملہ نہیں کرے گا۔ باری لگا دی، ایک باری حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں کی باری لگ گئی رات میں۔ حضرت عباد ابن بشر نے حضرت عمار سے کہا آپ سو لیں، میں جاگتا رہوں گا، پھر اس کے بعد میں سو جاؤں گا آپ کو جگا کر، آپ جاگتے رہیں میں آرام کر لوں گا۔ اب حضرت عباد ابن بشر نے عمار ابن یاسر کو سلا دیا۔ نماز سوچے اب جاگنا ہی ہے تو ایسے ہی بیکار جاگنے سے اچھا ہے نماز بھی پڑھتا رہوں، پہرا کا پہرا بھی ہو جائے گا، اللہ کی عبادت نماز بھی ہو جائے گی۔ نماز پڑھنے لگے اور نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دشمن نے دور سے دیکھا کہ سارا لشکر سویا ہوا ہے، ایک اکیلا آدمی جاگ رہا ہے، اس اکیلے آدمی کو گرا لیں گے، یہ اگر مارا جائے گا پورے لشکر پہ حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے تیر چلایا، نماز کی حالت میں حضرت عباد ابن بشر کو تیر لگا، نماز کی حالت میں ہی تیر نکال کر پھینک دیتے ہیں اور نماز جاری رکھتے ہیں۔ دوسرا تیر لگتا ہے تھوڑی دیر میں، پھر وہ تیر نکال کے پھینک دیتے ہیں، نماز جاری رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے تیر کا زخم لگنے کے بعد تیر نکالا ہے تو اس سے خون بہ رہا ہے۔ حضرت عباد ابن بشر زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے، کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے لمبا قیام نہیں کر پاتے، تو پھر رکوع کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں۔ نماز کے دوران ہی لگتا ہے، بعض حدیثوں سے لگتا ہے کہ نماز کے دوران ہی اشارہ کیا یا نماز ختم کر کے اپنے ساتھی عمار کو جگایا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کہا سارا ماجرا سننے کے بعد جب پہلا تیر لگا تھا تبھی کیوں نہیں جگا لیا؟ جب پہلا تیر لگا تھا تبھی کیوں نہیں جگا لیا؟ حضرت عباد ابن بشر نے کہا نماز میں تھا اور قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ کر اپنی نماز سے میں ادھر آ جاؤں۔ بھائیو سوچو وہ کیسی نماز ہوگی کہ جس میں تیر لگ کر آدمی کے جسم سے خون بہ رہا ہے، جس کی تکلیف بھی ہے، لیکن اس تکلیف پر اس نماز کی، اس قرآن کی تلاوت کی لذت غالب ہے۔ وہ سکون کیا ہوگا جو اس تکلیف پہ غالب آتا ہوگا، وہ اطمینان کیا ہوگا جو اس تکلیف پہ غالب آتا ہوگا۔ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کیا ہماری زندگی میں کبھی ہمیں ایسی کوئی ایک نماز نصیب ہوئی، کبھی ایسا کوئی ایک رکوع ہمیں نصیب ہوا، کبھی کوئی ہمیں ایسا ایک سجدہ نصیب ہو سکا؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔